نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ نماز میں بھول جانا شیطان کی مداخلت کی علامت ہے جو انسان کی عبادت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جنات اکثر کہاں بسیرا کرتے ہیں؟ جنات اکثر جنگلات اور ویران مکانات میں بسیرا کرتے ہیں۔ سردیوں میں پانی کم پینے سے مرد کی کون سی چیز کمزور ہوتی ہے؟ گردے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے کتنے سال بعد پیدا ہوئیں؟ 1 سال بعد۔ کون سی چیز گھر میں موجود ہو تو جادو جلدی اثر کرتا ہے؟ مکڑی کا جالا۔ وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے اس کی نماز موت کے بعد نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ وہ پرکشش ہوتی ہے۔ کس انسان کے خواب کی تعبیر نہیں کی جاتی؟ پاگل انسان کی۔ کس عورت کے ہاتھ سے بنا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ ناپاک عورت کے ہاتھ کا۔ پری حقیقت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ خوبصورت جنینیوں کو پری کہتے ہیں جو خوبصورت شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ کون سی بیماری انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے؟ بخار۔ جادوگر کس سورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ سورہ البقرہ کا۔ کس وقت پھل کھانے سے کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے؟ رات کو بغیر دھوئے کھانے سے۔ کون سا انسان گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے؟ سخی انسان۔ قدیم مصر کے لوگ اپنی بہنوں سے شادی کیوں کرتے تھے؟ قدیم مصر کے فرعون اپنے اقتدار اور سلطنت کو خون کی پاکیزگی کے لیے بچانے کی خاطر بہنوں کے ساتھ شادی کیا کرتے تھے۔ مشہور مثال فرعون توت عنخ آمون ہے جس کے والدین سگے بہن بھائی تھے۔ کس ملک کا نام ایک نبی کے نام پر رکھا گیا ہے؟ اسرائیل۔ کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ کیا اسلام میں جادو کرنا یا کروانا جائز ہے؟ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حجر اسود کس وجہ سے کالا ہو گیا ہے؟ حجر اسود جنت سے آیا تھا اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسلام میں وراثت کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق کی جاتی ہے جس میں مرد اور عورت کے حصے مقرر ہیں۔ کیا عورتوں کا اسلام میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے؟ شریعت میں دینی علم لازمی ہے۔ اگر کسی شخص پر زبردستی قسم ڈالی جائے تو واجب ہو جاتی ہے؟ جی نہیں ہوتی۔ کیا نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ جی نہیں کی جا سکتی۔ اسلام میں نکاح کی کیا شرائط ہیں؟ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، مہر اور گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ عورت کا کن مردوں سے پردہ فرض ہے؟
عورت پر ان تمام مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے جن سے نکاح جائز ہو، جیسے اجنبی مرد، کزن، شوہر کے بھائی، دیور یا جیٹھ۔ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم عطا کیا؟ جانوروں کی بولی کا علم عطا کیا۔ حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ ریاکاری شرک اصغر ہے اور یہ امت میں چیونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ عذاب قبر سے بچنے کا بہترین عمل کون سا ہے؟ سورہ ملک کی تلاوت کرنا۔ وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ وہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان فوراً توبہ کر لے۔ خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ مدینہ منورہ ہے۔ رحمت کے فرشتے زمین پر کس وقت اترتے ہیں؟ فجر اور عصر کے وقت۔ سب سے زیادہ پیدا ہونے والی سبزی کون سی ہے؟ آلو ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی کون سی ہے؟ امریکی ڈالر ہے۔ تدبیر اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ حصول مقصد کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا تدبیر ہے اور دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع سمجھنا تقدیر ہے۔ نماز کے دوران برے خیالات اور وسوسے آنا کس چیز کی علامت ہے؟ نماز کے دوران برے خیالات اور وسوسے آنا ایک عام مسئلہ ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے جو بندے کو اللہ کی عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری یا ایمان کی خرابی کی علامت نہیں، بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ شیطان عبادت گزار کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وسوسوں سے بچنے کے لیے چند تدابیر: نمبر 1، توجہ اور خشوع۔ نماز میں اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھیں اور معانی پر غور کریں۔ نمبر 2، تعوذ اعوذ باللہ، اگر وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ نمبر 3، نماز میں سکون جلد بازی نہ کریں، اطمینان سے نماز پڑھیں۔ نمبر 4، وضو اور طہارت، مکمل طہارت کا خیال رکھیں، یہ شیطانی وسوسوں کو کم کرتا ہے۔ نمبر 5، دعا اور ذکر، نماز کے بعد اور عام حالات میں اللہ کا ذکر زیادہ کریں، خاص طور پر صبح شام کے اذکار۔ یہ وسوسے وقتی ہوتے ہیں، اگر آپ مستقل طور پر اللہ سے مدد مانگتے رہیں تو اور نماز پر توجہ مرکوز کریں تو ان کا اثر کم ہوتا جائے گا۔ قرآن پاک کی کون سی صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ سورہ قریش۔ دعا مانگنے کے آداب کون سے ہیں؟ دعا مانگنے کے آداب 7 ہیں۔ نمبر 1، دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ نمبر 2، قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 3، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ نمبر 4، دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5، معتدل آواز سے دعا کرنا۔ نمبر 6، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 7، ظاہری طور پر دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ جب کپڑے بدلنے لگیں تو کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے؟ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ پہنایا اور میری قوت و طاقت کے بغیر مجھے عطا فرمایا۔ صبح کے وقت کون سا کام کرنے سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ طوفان نوح میں بارش کا ہر ایک قطرہ کتنا بڑا تھا؟ ایک مشق کے برابر۔ ہند کس المومنین کی کونیت ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ کسی کو نام سے پکارنے کا کیا اثر ہوتا ہے؟
محبت پیدا ہوتی ہے۔ کون سے نبی ہیں جو 40 دن تک اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ خواب میں قریبی شخص نظر آنا کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سونے سے پہلے وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صدقے میں کون سی چیز دینے سے بڑی بیماری جلد ختم ہو جاتی ہے؟ صدقے میں پانی پلانے سے۔ خواتین کیسی آواز والے مرد کو پسند کرتی ہیں؟ گہری آواز والے کو۔ 16 سے 28 سال کی عمر کے درمیان کی جانے والی محبت کتنا عرصہ چلتی ہے؟ اس عرصے میں کی جانے والی محبت دیر پا ہوتی ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے نامہ اعمال کتنے ہوں گے؟ 3 ہوں گے۔ قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں۔ جلدی نیند لانے کا کیا طریقہ ہے؟ 1 منٹ تک تیزی سے آنکھیں جھپکیں۔ محرم کے مہینے کا نام محرم الحرام کس وجہ سے رکھا گیا؟ کیونکہ اس مہینہ میں زمانہ جاہلیت میں قتل کرنا حرام تھا۔ عورت کو کون سی جگہ چومنے والا مرد عورت سے بے پناہ محبت کرتا ہے؟ جو مرد عورت کے ماتھے کو اکثر چومتا ہے تو ایسا مرد اس عورت سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ حج فرض ہونے کا سال کون سا تھا؟ 9 ہجری۔ حضرت یونس علیہ السلام کس مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے؟ بڑی مچھلی والحوت۔ وہ کیا ہے جو چلتی بھی ہے اور کھڑی بھی رہتی ہے مگر پھر بھی زندہ ہے؟ گھڑی۔ وہ کون سی چیز ہے جو سوکھنے کے باوجود گیلی ہوتی ہے؟ تولیہ۔ وہ کون ہے جو پیدا بھی ہوئے اور مرے بھی لیکن کبھی ماں کے پیٹ میں نہیں رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ کون سا لفظ ہے جو زبان سے نکلے تو ٹوٹ جاتا ہے؟ خاموشی۔ ایسا کون سا پرندہ ہے جو اپنے گھونسلے میں پانی نہیں پیتا؟ کبوتر۔ وہ کون سی چیز ہے جو کبھی واپس نہیں آتی؟ وقت۔ قرآن پاک کی کس صورت میں عورتوں کے حقوق کا ذکر سب سے زیادہ ہے؟ سورہ النساء میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا خط کس بادشاہ کے نام بھیجا گیا تھا؟ ہرقل بادشاہ روم کے نام۔ کون سی چیز ہے جو جلتی بھی ہے مگر آگ نہیں بنتی؟ بلب۔ وہ کون سی چیز ہے جو کھانے سے بھی کم ہوتی ہے اور بانٹنے سے بھی؟ راز۔ وہ کون سی چیز ہے جو بولتی نہیں مگر سب کچھ بتا دیتی ہے؟ تصویر۔ شیطان انسان کے دل میں کیا چیز ڈالتا ہے؟ وسوسے اور شک۔ عذاب قبر سے بچنے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سورہ ملک کی تلاوت۔ بچوں کو شرم و حیا کی تعلیم کب دینی چاہیے؟ بچپن سے۔ حسن اخلاق کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ قرآن کو روز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ دل کا سکون اور ہدایت۔ رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ تقوی، شکر اور حلال کمائی سے۔ غیبت کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عورت کے لیے نماز کی بہترین جگہ کون سی ہے؟ اس کا گھر ہے۔ شوہر کا حق ادا نہ کرنا کیسا عمل ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ النور میں کون سا اخلاقی حکم دیا گیا ہے؟ نگاہیں نیچے رکھنے کا۔ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری کی۔
کلمہ طیبہ کو کیا کہا گیا ہے؟ ایمان کی بنیاد اور اعمال کی سیڑھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کونیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ سب سے پہلے زمین کا کون سا حصہ بنایا گیا تھا جہاں خانہ کعبہ ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کتنا عرصہ جدا رہے؟ 40 سال۔ وہ کون سا لفظ ہے جو پڑھتے ہی جادو ختم ہو جاتا ہے؟ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جادو سے بچنے کے لیے صرف یہ الفاظ پڑھتے تھے۔ سورہ یونس آیت نمبر 81 کا درمیانی حصہ، جس کا معنی یہ ہے کہ اے میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا۔ ایسا کون سا کمرہ ہے جس کے نہ دروازے ہیں نہ کھڑکیاں؟ مشروم۔ وہ کون سا جانور ہے جو مرتے وقت بھی اپنے مالک کو نقصان نہیں پہنچاتا؟ شہد کی مکھی۔ ایسا کون سا درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھنا جائز نہیں؟ لٹکا ہوا درخت، جھکنے والا، قبر پر اگا ہوا درخت۔ کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سے بھی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت جائز نہیں۔ فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی جان لیوا بیماری ہوتی ہے؟ فریج میں زیادہ دیر تک رکھی باسی روٹی میں فنگس بن سکتی ہے، جس سے مائکوٹاکسز خارج ہوتے ہیں۔ یہ زہریلے مادے انسانی جسم میں جا کر وقت کے ساتھ کینسر جیسی مہلک بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ کون سا پودا گھر میں ہو تو وہاں خوشیاں آتی ہیں؟ گلاب کا پودا۔ عورت کی ہتھیلی پر تل ہونا کس بات کی علامت ہے؟ خوش قسمتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کون سا صابن سور کی چربی سے بنایا جاتا ہے؟ آج کل یہ بات مشہور ہے اور بعض پیپر میں بھی آیا ہے کہ کچھ صابن جو مغربی کمپنیاں بنا رہی ہیں، اس میں خنزیر اور سور کی چربی ملائی جا رہی ہے۔ یہ کس حد تک صحیح ہے اور یہ کیا ایسے صابن کا استعمال کرنا جائز ہے؟ جب تک کسی شے کے بارے میں دو باتوں کی تحقیق نہ ہو جائے، محض شبہ کی بنیاد پر اس کو حرام کہنا جائز نہیں۔ کون سا عمل قبر کو جنت کے باغوں میں بدل دیتا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ کیا ہر چیز رات اللہ کے قریب لے جاتی ہے؟ تہجد کی نماز۔ کانوں کے اندر خارش ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ یادداشت کی کمزوری کی۔ موت کے وقت ماتھے پر پسینہ آنا کس کی نشانی ہے؟ مومن ہونے کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ تھا؟ جنوب کی طرف۔ سب سے پہلے کس شہر میں انسانی زندگی کا آغاز ہوا؟ مکہ مکرمہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کس قتل کو جائز قرار دیا ہے؟ قصاص میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے تھے؟ عراق میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کا کیا فائدہ بتایا ہے؟ صحت اور دولت ملتی ہے۔ کس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے؟ مشرک انسان کے لیے۔ بتائیے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید کے پہلے حافظ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں مرد اور عورت دونوں کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ قیامت کے دن کون سی چیز انسانوں کے حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ سورج۔ پیٹ پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ پیٹ پر بال آنا سستی اور خواہشات کی علامت ہے۔